ہم کو یہ معلوم ہے کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی میں نے اپنی چیز اسی کو پکڑوں گا۔ اگر ہم اس اصول کے خلاف ہو جائیں تو پھر ہم بے انصاف ہو جائیں گے۔ یہ باتیں عزیز مصر یوسف کی سن کر وہ جب نا امید ہوئے پھر اکیلے بیٹھ کر مصلیحت سے سوچنے لگے، لیکن کوئی تدبیر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور وہ سب ہر چند غور و فکر کرتے تھے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، کیا تم نہیں جانتے کہ چلتے وقت باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا اور عہد بھی معمولی عہد نہیں ہے، کیونکہ اس عہد میں اللہ کو گواہ کیا گیا ہے، اور پھر اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں زبردست قصور کر چکے ہیں۔ آخر اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں تو یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اس جگہ سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک حکم نہ دے میرا باپ، یا پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہی ہے سب سے بہترین فیصلے کرنے والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو عمدہ لباس پہنایا اور ان کی خدمت میں نوکر چاکر لگا کر رکھے ہوئے تھے۔ ایک مکان نہایت عالی شان بھی ان کی رہائش کے طور پر ان کو دیا تھا۔ ہر روز اپنے ساتھ سیر کو لے جاتے تھے اور ہر وقت لہجہ نظروں سے دور نہ فرماتے۔ ہر لہجہ اپنے باپ کا ذکر کرتے اور ان کو اپنے باپ کے متعلق باتیں بتاتے اور ان سے پوچھتے۔ بنیامین اپنے دل میں کہتے تھے کہ اس حال کی خبر جلد از جلد باپ کو کر دینا چاہیے تاکہ وہ جلد از جلد یہاں آ جائیں۔ یہ جگہ بہت آرام دہ اور سکون والی ہے۔ ادھر بھائیوں نے بنیامین کو دیکھا، لباس شاہانہ پہن کر تخت پر برابر یوسف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے، یہ عزیز مصر نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا یوسف ہے۔ اگر یوسف نہ ہوتا تو ایسی شفقت سے اپنے برابر تخت پر بٹھانا سوائے حقیقی بھائی کے کسی اور کے بس کی بات نہ تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم لوگوں کو کچھ مصیبت پڑے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو شفیع کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان لوگوں کا چہرہ دیکھا تو فرمایا کہ کم از کم تم یاد کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ تم لوگوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اقرار نامہ جو مالک بن دغر نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے لکھوایا تھا وہ انہیں دکھایا اور ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کس کو بیچا ہے؟ اس پر سب کہنے لگے کہ یہ ایک ہمارا گستاخ غلام تھا، ہماری ملازمہ کا ایک بیٹا تھا جو بہت ہی زیادہ گستاخ تھا، اس کو بیچا ہے اور یہ اسی کا اقرار نامہ ہے۔ یہ سن کر جناب یوسف علیہ السلام نے بنیامین جو ساتھ بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی غلام تھا؟ وہ بولے ہمارا کوئی ایسا غلام نہ تھا اور یہ بات سراسر غلط ہے، بلکہ یوسف نامی میرا بھائی تھا جس کو ان کے بقول بیڑیا کھا گیا ہے۔ یہ سن کر جناب یوسف نے کہا کہ تم لوگ سراسر غلط کہتے ہو، کیونکہ تم نے یوسف اپنے بھائی کو بیچا ہے نہ کہ کسی ملازمہ کے بیٹے کو۔ یہ بات سن کر وہ پوچھنے لگے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اس پر بانو زلیخا جو کے پاس بیٹھی تھی بولی کہ یہ میں نے خریدا ہے، اور ان لوگوں سے یوسف میں نے خریدا تھا۔ اس پر وہ سب تعجب سے سننے لگے اور پھر زلیخا نے بتایا کہ یہ یوسف جو میں نے خریدا تھا وہ یوسف ہی میرا شوہر ہے۔ وہ سب بولے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ کہا انہوں نے کیا سچ تو ہی یوسف ہے؟ تو اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہی یوسف ابن یعقوب ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور پرہیزگاروں پر احسان کرتا ہے۔ البتہ جو کوئی پرہیزگاری کرے اور پھر بھی صبر کرے بس تحقیق اللہ تعالیٰ لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا، احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جس پر کچھ تکلیف پڑے اور وہ حدود شرع سے باہر نہ ہو اور نہ وہ ان مصائب کو دیکھ کر گھبرائے تو اس کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرے تو بالائے آخر اس کو رب العزت ضرور اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ان کے بھائیوں نے یہ بات سنی تو یکبارگی ناچار ہو کر گر پڑے اور زور و قطار سے رونے لگے اور اپنی اپنی زبانوں سے کہنے لگے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کہا انہوں نے قسم سے خدا کی تحقیق پسند کیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر ہمارے، اور تحقیق تھے ہم البتہ خطا کار، یعنی تمہارا خواب سچ تھا اور ہمارا حسد غلط، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا، ہم سب گنہگار ہیں۔ اب ہم نے توبہ کی،
اپنے گناہوں سے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ بھی سزا تم ہم کو دو گے وہ سب جائز ہے۔ اگر تم بنظر عفو معاف کر دو تو یہ آپ کی بزرگی کے لائق ہے، اور اگر سزا دو تو وہ ہماری تفسیروں کے لائق ہے۔ حضرت نے یہ عاجزانہ کلام اپنے بھائیوں سے جب سنا تو فرمانے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہا یوسف نے کہ کچھ بھی الزام نہیں تم پر آج، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تفسیرات کو بخشے، اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو کوئی آدمی گناہ اور تقصیر سے توبہ کرے اور معافی چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی ارشادات پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے انکساری کے معاف کیا۔ ان کا انصاف یہاں نہ ہوتا تو حشر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا انصاف ہوتا، یہ معاملہ پیش ہوتا اور اللہ تعالیٰ انصاف کرتا۔ اس کی پاداش میں نامعلوم کیا کیا خداوند قدوس سزائیں مقرر فرماتا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے تمام تقصیرات کو اپنے بھائیوں سے درگزر فرمایا۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم سب کو میں نے خطا ماضی معاف کیا، اب تم لوگ کچھ بھی غم نہ کرو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تم پر رحم کرے، اور میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب تم کو لازم ہے کہ ہماری ملاقات جلد ہمارے باپ سے کرواؤ، تب ہی تو تم کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ بھلا یہ تو مجھے بتاؤ کہ میرے باپ کی آنکھیں کس طرح جاتی رہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا پیراہن آنکھوں پر رکھ کر شب و روز روتے روتے اندھے ہو گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کون سا پیراہن؟ انہوں نے بتایا کہ وہ پیراہن جو ہم نے آپ کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے اتار لیا تھا، وہ پیراہن جناب یوسف علیہ السلام کا پیراہن تھا۔ وہ پیراہن جناب یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں پہ رکھ کر روتے رہتے ہیں، اور ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا، اچھا اب یہ میرا دوسرا پیراہن لے جاؤ اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نابینا ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کا علاج یہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: حضرت یوسف بولے، لے جاؤ یہ کرتا میرے باپ کے منہ پر ڈالو، انشاءاللہ وہ اپنی نظر کے ساتھ دیکھتے ہوئے چل کر میرے پاس آئیں گے، اور یہ کرو کہ سارا گھر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بات کہہ کر ماں اپنے بھائیوں کے کھانا کھایا، یہ بات کہہ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ کھانا کھایا، اور پھر ان سب کو اچھی اچھی پوشاکیں پہنائیں جو نہایت قیمتی تھیں، اور پھر ان سے کہنے لگے کہ تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ میرے باپ کو جلد اس امر کی خبر پہنچائے تاکہ جلد ان کو میری طرف سے تسلی حاصل ہو۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام ساس تھا، ہر روز اس کو تقریباً 150 کوس چلنے کی عادت تھی۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ اور میرے باپ کو یہاں آنے کا مسدہ دو، اور ایک پیراہن کے جس کی برکت سے حضرت خلیل اللہ نے آگ سے نجات پائی تھی اور آگ ان پر گلزار ہو گئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جناب جبرائیل امین نے وہ پیراہن پہنایا تھا۔ وہ پیراہن حضرت یوسف علیہ السلام کے بازو میں تھا، تو اسی پیراہن کو کھول کر آپ نے یہودا کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے باپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور چلتے ہوئے میرے پاس آئیں گے۔ اور یہ بھی تاکید کی کہ جب تم مصر کے دروازے سے باہر ہو جاؤ تو اس پیراہن کو کنعان کی طرف ہوا کے رخ پر رکھنا، یعنی کہ پیراہن کی خوشبو جلد میرے باپ کو پہنچے۔ اور اسی تاکید کے مطابق یہودا نے مصر کے دروازے کے باہر جا کر اس پیراہن کو ہوا کے رخ پر رکھا، اور بعد صبح نے بو پیراہن یوسف کی فوراً جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچائی۔ اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنی اولاد کو جو اس وقت حاضر تھی، اپنے بیٹوں کے پاس بیٹھے تو ان سے کہنے لگے، اے بیٹو، اب تو یوسف کے پیراہن کی خوشبو پاتا ہوں، تم مجھ کو دیوانہ مت کہنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لوگ کہنے لگے، قسم خدا کی تحقیق تو البتہ بیچ وہم و گمان میں اپنے قدیم کے ہے۔ اس کو کچھ ہی دیر گزری تو ساس نے جا کر یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خبر دی اور بشارت سنائی۔ یعقوب علیہ السلام نے جلدی سے اٹھ کر اس کو گود میں لے لیا اور بہت ہی مشتاق ہو کر اس سے پوچھنے لگے، یہ تو مجھے بتاؤ کہ میرا یوسف اس وقت کہاں ہے؟ وہ بولا کہ یوسف کو ہم نے مصر میں پایا ہے،
اور وہ ملک مصر کا بادشاہ ہے۔ بنیامین اور دوسرے جو بھائی ہیں وہ بھی وہیں موجود ہیں، دوسرا اچھی طرح آرام سے ہیں، اور میرے پیچھے یہودا بھی آ رہا ہے، اور وہ اپنے ہمراہ یوسف علیہ السلام کا ایک کرتا لے کر آ رہا ہے۔ اور حضرت یوسف نے چلتے وقت یہ تاکید فرمائی تھی کہ یہ کرتا میرے باپ کے منہ پر ڈال دیجئے گا، اللہ کے حکم سے وہ نابینا ٹھیک ہو جائیں گے، لہٰذا وہ کرتا لا کر آپ کے منہ پر ڈالیں گے تاکہ آپ کی بینائی ٹھیک ہو جائے۔ ایک بات کی اور بھی تاکید کی تھی کہ سب اہل بیت کو یہاں لے آؤ